السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم شریف کی پہلی تاریخ تھی اور محرم شریف کی پہلی تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ تھی، یعنی آج عرس فاروقی تھا۔ ہماری سنی جامع مسجد دہلی خیالہ 830 میں نماز عصر کے بعد حضرت کا کل شریف ہوا، فاتح خوانی ہوئی اور اس کے بعد تبرک بھی تقسیم ہوا۔ اس میں میرا تھوڑا سا مختصر 5-6 منٹ کا بیان ہوا ہے، آپ اس کو سماعت کر لیجئے اور اس کو شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل مائی امام پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اور الحمدللہ میں لگاتار محرم اور شہادت کربلا پاک پنجتن کے تعلق سے میں ویڈیو ڈال رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لگاتار 10 دن تک حضرت سیدنا سرکار حضور امام حسن حسین پنجتن پاک کا ذکر سنتے رہیں گے۔ کربلا کا پورا واقعہ شروع سے آخر تک میں آپ کو سناؤں گا، آپ اس کو سنیے اور شیئر کیجئے۔ میرے چینل مائی امام کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں اس سے جوڑیے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد بھی کربلا شریف کا بیان ہوگا، اس کو بھی میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا۔ ٹائم بہت لگتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر میں جتنے بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ان کو یوٹیوب پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، سن سکیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخش سکیں۔ تو اب بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ سماعت کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر سچ کو جاری فرما دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا ہے نہیں، آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر عمر میرے بعد نبی ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اور بھی بہت ساری حدیث پاک ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، سقر کا مطلب ہوتا ہے جہنم، جو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرے گا تو وہ جہنم اس کے لیے لپک رہی ہے، اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، و فارق حق و باطل امام ہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف با کمال پوری دنیا میں مشہور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ ایک مرتبہ، اور ان کی سادگی دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے ایک زخم کو دھو رہے ہیں۔ کائے کو؟ اونٹ کے زخم کو دھو کے اس پہ تیل دوا لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے اس زخم کے بارے میں قیامت میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ گارنٹیڈ جنتی، حضور نے فرما دیا عشرہ مبشرہ میں آپ داخل ہیں۔ جو وہ 10 لوگ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق ہیں، گارنٹیڈ جنتی ہیں۔ مقام یہ ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت ہے، اور سادگی یہ ہے کہ اپنے اونٹ کے زخم دھوتے دھوتے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ سے اس اونٹ کے زخم کے بارے میں کہیں پوچھ گچھ نہ ہو جائے، سوال نہ ہو جائے۔ یہی فیلنگ ہم اپنے اندر پیدا کریں، کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم سوچا کریں کہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے، میرا رب مجھ سے سوال لے گا، میں جواب کہہ دوں گا۔ ہم کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مثال بنایا، لاجواب بنایا ہے، مگر ہم نے تو ایسی تیسی اپنی کراتے ہیں۔ چپلوں میں ہمارا دماغ، آئے دن دیکھو گیٹ پہ چپل لگائے، کسی نہ کسی چپل لگائے۔ ارے اللہ نے تو ہمیں بادشاہ بنایا اور ہم حرکت کر رہے ہیں گدھے والی۔ یہ بتاؤ کسی مسجد سے کبھی گدھے نے کبھی چپل چرائی ہے؟ کبھی کوئی گدھا چپل اٹھا کے لے گیا؟ نہیں لے گیا بھائی۔ اللہ نے ہم کو یونیک بنایا، منفرد بنایا، لاجواب بنایا ہے۔ خدا کے واسطے حضرت عمر کی اس بات کو یاد رکھو کہ سوال ہونا ہے، اور یہ بات ہمیشہ رکھا کرو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی دکان میں جاتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے خبردار آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو الرٹ ہو جاتا ہے، یہ کیمرہ لگ رہا ہے، کہیں پتہ چل جائے گی سب۔ تو ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب کا جو کیمرہ ہے، قدرتی کیمرہ، وہ تو 24 گھنٹے 7 دن 12 ماس لگا ہوا ہے،
اور وہ کیمرہ اوپر اوپر نہیں بلکہ دل کی بھی دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، آپ پر حملہ ہوا، 3 دن کے بعد یعنی آج ہی کی تاریخ میں آپ شہید ہوئے۔ زخم اتنے تیز تھے مگر پھر بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، نمازوں کو لوگوں کو حکم دے رہے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر کو شیطان دیکھ لے تو شیطان اپنا رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسانوں کے جو شیطان ہوتے ہیں اور جو شیطانوں کے جو شیطان ہوتے ہیں وہ سب حضرت عمر سے کہیں ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر کے ہاتھ میں درہ رہتا تھا، کوڑا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آ رہا ہے شراب لے کے، شراب کی بوتل، سمجھے کہ نہیں سمجھے، اور نے جیسی حضرت عمر کو دیکھا فوراً واپس ہو گیا۔ عمر نے روک 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 روک، انہیں یو ٹرن لے لیا فوراً۔ حضرت عمر نے فرمایا رک جا، اب یہ دل میں سوچا اب میری آ گئی، اب میری سروس صحیح طریقے سے کر دیں گے حضرت عمر، حالت خراب کر دیں گے۔ اب یہ دل میں ڈر گیا کیا کروں، اس نے بوتل لگائی چھپائی ادھر کو پیچھے کر لی۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہے بوتل میں؟ اب یہ دل میں توبہ کر رہا ہے، یا میرے اللہ پاک آج تو حضرت عمر سے بچا دے، آج کے بعد کان پکڑ کے توبہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ دل میں یہ توبہ کر رہا، دل میں یا اللہ آج حضرت عمر سے مجھے بچا دے ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ دل میں توبہ کر رہا، دل میں توبہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بھائی دکھاؤ کیا ہے اس میں، بوتل میں کیا ہے؟ تو اس کے زبان سے نکلتا ہے حضرت سرکہ ہے۔ کیا بولتا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے بولتے ہیں دکھا، چیک کراؤ پہلے۔ جب دیکھا حضرت عمر نے تو واقعی وہ شراب سرکہ بن چکی تھی، کیونکہ اس نے دل میں توبہ کر لی تھی اور وہ توبہ اللہ نے قبول فی فرما لی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کریں، امام بھی توبہ کرے، مقتدی بھی توبہ کریں۔ امام یہ نہ دیکھے کمرے میں چلا گیا تو مقتدی دیکھ نہیں رہے، اور مقتدی یہ نہ سمجھے کہ امام دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ کیمرہ قدرتی کیمرہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے ہمارے اوپر، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہم کو سب کو اپنی اپنی ریکارڈنگ کل میدان محشر میں دکھانی ہے، سنانی ہے، اور ساری پبلک سنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کریں۔ الحمدللہ آج پہلی محرم ہے، شہادت کا بیان شروع ہو چکا ہے، فجر میں شہادت کا بیان ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو عشاء میں بھی شہادت کا بیان ہوگا۔ 10 دن تک لگاتار مکمل کمپلیٹ امام حسن حسین شہیدان کربلا پاک پنجتن اور صحابہ اکرام کا ذکر خیر چلتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنیے، اور جو لوگ نہ سن پائے تو یہ دیکھ رہے ہیں مائی امام یوٹیوب چینل مسجد سے چلتا ہے، اس پہ میں نے صبح کا بیان ڈال دیا ہے، کافی لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے، آپ اس کو دیکھا بھی کریں اور ایک دوسرے کو بھیجا بھی کریں اور گھر میں سنوایا کریں ان بیانوں کو، کیونکہ آج کل حالات بہت خراب ہو رہے ہیں صاحب۔ آپ کو پتا ہے لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، لاکھوں لڑکیاں صاحب، لاکھوں لڑکیاں۔ اور میں آج ہی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، ایک بندہ عرب میں گیا، سعودی عرب میں، وہاں پر لاکھوں ہندوستان کی مسلمان لڑکیوں کو بیچ دیا گیا ہے۔ غیر مسلم یہاں سے شادی کا جہازہ دے کے لے جاتے ہیں، وہاں بیچ رہے ہیں۔ اب نہ تو وہ اپنے ماں باپ کی سماج کی رہی، نہ اسلام کی رہی، سمجھے کہ نہیں سمجھے، دھرم بدل دیا، مرتدہ ہو گئیں، کافرہ ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہم گھر میں اپنے بار بار یہ اسلام کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں اور سمجھائیں کہ ہماری زندگی اللہ اور رسول کے لیے ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس اسلام کی اور ایمان کی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، خالی امام کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرما دیا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک رسپانسیبل ہے، ہر ایک اتردائتو ہے، اس کا اتردائتو ہر ایک پر بنتا ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، یہ باتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، سب کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بیان ختم ہوتا ہے، آپ لوگ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے اور فاتحہ ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھ لو پہلے اول آخر، پھر قل هو اللہ شریف۔